نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے اور سنانے کی نیت سے یہاں جمع ہے۔ ہزاروں درود اس نبی مکرم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کی ضمانت ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سے جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا اور اپنی ذات سے ڈرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس زندگی کے مختصر اور فانی ہونے کا نظریہ انسان کو عطا فرماتے ہوئے یہ بتایا کہ اصل زندگی اس کل والی زندگی کا اہتمام ہے کہ جو دائمی ہے، ہمیشگی والی ہے۔
اگر ہم دنیاوی گفتگو میں اس لفظ کل کا اطلاق کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والا دن یا گزرا ہوا دن، کیونکہ لفظ کل ہم ان دونوں معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ گزرے ہوئے دن کے لیے کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کل میں گیا تھا، یا آنے والے دن کے لیے کہ کل میں آؤں گا۔ لیکن حق یہ ہے، صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اور مفسرین کرام ان کی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کل کبھی نہیں آتی، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ کل یا تو وہ دن جو گزر چکا یا وہ دن جس نے آنا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں اور علماء ان کی بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کل سے خالی ہوتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں کل کبھی نہیں آتی، کیونکہ جو کل گزر چکی ہے اگر وہ مراد ہو تو وہ لوٹ کے کبھی نہیں آنی، اور جو کل آنے والی ہے وہ مراد ہو تو اس کے آنے کا کسی کو یقین نہیں ہوتا، اور اگر وہ آتی ہے تو آج میں تبدیل ہو کے آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آج میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر وہ کل نہیں رہتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں کل ہے ہی نہیں۔ جب انسان کی زندگی میں کل ہے ہی نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی کل کا ذکر فرمایا؟ کیونکہ عربی زبان میں غدن کل کے لیے، آنے والے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا روزے کی نیت جب ہم کرتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ تو کہہ کر نیت کرتے ہیں، تو اس میں جو غدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے آنے والے دن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا یہاں غدن سے مراد ہے آخرت کی زندگی، اس زندگی کے بعد والی زندگی، یعنی یہ زندگی آج ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی آج پر مبنی ہے، اس میں کل ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کل فرمایا ہے وہ اس کا اس زندگی سے تعلق نہیں ہے، وہ اس زندگی کی ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کی بات کی ہے تو اس کل کے لیے جس سے مراد وہ زندگی ہے جو آخرت والی زندگی ہے، ظاہر ہے آج میں ہی کچھ انتظام کرنا ہوگا، اور یہی اللہ تعالیٰ ارشاد بھی فرما رہا ہے کہ ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا اہتمام کیا ہے، یعنی اس نے اپنے کل کی تیاری میں اگلی زندگی کی تیاری کے لیے آج کو یعنی اس زندگی کو کیسے بسر کیا ہے۔ تو گویا یہ ایک سوچ، ایک فکر جس کو ہم فکر آخرت کہتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ بات بحیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی جس کے متعلق میں نے کہا کہ آج پر مبنی ہے، یہ آج والی زندگی بھی کسی کو دوبارہ نہیں ملنی ہے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، یعنی وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو اپنے مشاہدے اور تجربے اور دلائل و قرائن سے بالکل ثابت ہے کہ اس میں کوئی کسی کو شک ہے ہی نہیں کہ جو گیا وہ واپس کبھی نہیں آیا، زندگی ایک بار ملتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی، مجھے خیال پڑتا ہے کہ اپنے یہاں اس درس میں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے، ایک بزرگ قبرستان میں تدفین کے موقع پر ایک نوجوان کے قریب کھڑے ہوئے تھے، اور بدقسمتی سے وہ نوجوان اپنے ساتھی سے مسکرا کر ہنس کر گفتگو کر رہا تھا۔ احادیث مبارکہ میں مسجد اور قبرستان میں ہنسنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو اس کا احترام ہے، اور قبرستان آخرت کے یاد کرنے کی جگہ ہے، تو وہاں پر ہنسی مذاق ظاہر ہے کہ اس کا اس نظریے سے تعلق ہی نہیں بنتا جس نظریے سے انسان کا وہاں جانا، مسلمان کا وہاں جانا مقرر ہے
کہ آخرت کی یاد ہونی چاہیے۔ تو اس بزرگ نے جب دیکھا تو انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس سے ایک سوال کیا۔ اس سے کہا بیٹے تم مجھے ماشاءاللہ پڑھے لکھے نظر آتے ہو، ذرا میرے ایک سوال کا جواب دو۔ جی حضرت پوچھیے۔ وہ سیریس ہو گیا، ظاہر ہے بزرگ نے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، پوچھ لیا سوال۔ کہا یہ بتاؤ اگر اتفاق سے یہ جو شخص قبر میں دفن ہے اس کو ایک موقع دے دیا جائے کہ بھائی چلو آ جاؤ، واپس آ جاؤ، تمہارے خیال میں یہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے وہ نوجوان تھا، اس نے اپنے فہم کے مطابق بالکل فی البدی جواب دے دیا۔ اس نے کہا حضرت بالکل الف کی طرح سیدھا ہو جائے گا، اللہ اللہ میں زندگی بسر کرے گا، اس لیے کہ قبر کا منہ دیکھ چکا ہے، بالکل الف کی طرح سیدھا ہو جائے گا، اللہ اللہ میں زندگی بسر کرے گا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا، کوئی بدی نہیں کرے گا، کوئی برائی نہیں کرے گا۔ جب وہ اپنی گفتگو مکمل کر چکا تو ان بزرگ نے کہا کہ بیٹے قبر کا منہ تو تم نے بھی دیکھ لیا ہے، بس فرق یہ ہے کہ اس کو موقع نہیں ملے گا اور تمہارے پاس موقع ہے۔ اس کو تو نہیں ملے گا یہ موقع، میں نے تو ویسے پوچھا تم سے کہ اگر مل جائے تو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا قیاس ہے جو ناممکن پر قیاس ہے، ممکن ہی نہیں ہے یہ تو، لیکن تمہارے پاس تو یہ موقع موجود ہے، کیونکہ قبر کا منہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو، بس وہ قبر میں لیٹ کر دیکھ رہا ہے، تم باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہو، وہ باہر نہیں آ سکتا لیکن تم ابھی باہر ہو۔ گویا ایک درس، ایک سبق۔ ہم نے اس محفل کا عنوان ہی درس قرآن رکھا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن سراپا درس ہی ہے۔ درس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، سیکھیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں بھی گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی سبق عطا فرما رہا ہے، یہی درس عطا فرما رہا ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جو چند لمحوں کی ہے اور تمہیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ وہ لمحے کتنے ہیں جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس کی موت کا وقت جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے آ جائے گا تو پھر نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، کوئی مہلت نہیں ہے کسی کے لیے۔ تو جب یہ پتہ ہے کہ یہ زندگی کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ موقع ہمیں دوبارہ نہیں ملنا ہے، تو پھر بحیثیت مسلمان ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے عطا کردہ اس درس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی کل یعنی اپنی اخروی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ اس کی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہے۔ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس طرح جو کچھ بویا جاتا ہے کھیت میں وہی کاٹا جاتا ہے، تو دنیا کو آخرت کی کھیتی کہنے کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہم بوئیں گے آخرت میں ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ یعنی اگر ہم نے نیکیوں کی فصل بوئی ہے تو پھر آخرت میں ہم اجر و ثواب کا اناج پائیں گے، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ دنیا میں رہتے ہوئے بدی کی، برائی کی، گناہ کی اور حرام کاری کے بیج بوئے ہیں تو ظاہر آخرت میں پھر ہمیں عذاب اور پکڑ اور گرفت اور جہنم اور سزا ہی کی فصل کاٹنی پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہی سبق عطا فرمایا ہے، یہی درس عطا فرمایا ہے کہ اپنی کل کی زندگی کے لیے، جو آخرت کی زندگی کے لیے جو آنے والی ہے، اس کے لیے تمہیں اس زندگی میں تیاری کرنی ہے۔ یہی بات سرکار اسلام بھی فرما رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس زندگی میں ہمیں کرنا ہے، جو کچھ بھی ہمیں کرنا ہے اس زندگی میں کرنا ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت اور ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب قرآن کریم نے ہمیں بعض مخصوص مقامات پر یہ بتایا ہے کہ وہ جو نعمت اسلام و ایمان سے محروم ہیں، یعنی کفار و مشرکین، جن کو یہ نعمت نہیں ملی ہے،
جنہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، اس پر عمل نہیں کیا، وہ اس زندگی میں حسرت کریں گے، پچھتائیں گے اور تمنا کریں گے۔ تو ان کی کچھ خاص تمناؤں کا، حسرتوں کا، آرزوؤں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ حسرتیں تو ہوں گی ان کی، لیکن ہمارے لیے اس کو بیان اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ایسے اعمال کر لیں کہ کل یہ حسرت ہمیں نہ کرنی پڑے۔ ہمارے لیے یہ سبق اور یہ درس اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں مقرر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 9 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی ان حسرتوں کا، یا یوں کہہ لیجئے کہ 9 حسرتیں ہیں جو کفار و مشرکین قیامت کے دن کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 9 حسرتوں کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا ہے تاکہ اہل ایمان جب قرآن کریم کو پڑھیں اور اس سے درس ہدایت حاصل کریں تو پھر وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں اس بات کے لیے کہ آخرت میں انہیں ان حسرتوں سے دوچار نہ ہونا پڑے کہ کاش یہ ہوتا، کاش ایسے ہوتا، کاش اس طرح ہوتا، کاش یوں ہو جاتا۔ لہذا قرآن کریم فرقان حمید نے مختلف مقامات پر ان آیات میں ان حسرتوں کا ذکر کیا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء شریف کی آیت نمبر 73 میں ذکر فرمایا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ یہ ایک حسرت ہے، یہ ایک آرزو ہے، یہ ایک تمنا ہے جو کفار اور مشرکین اہل ایمان کے حوالے سے کریں گے، ان کی کامیابی کو دیکھ کر، ان کی کامرانی کو دیکھ کر۔ دنیا میں آج یہ ہمارے لیے کس طریقے سے درس ہدایت ہے کہ ہمیں حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت مسلمان ہمیں تو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ ہمیں تو اس دنیا میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، جن کو اللہ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کامیاب لوگوں کے ساتھ، ان سچوں کے ساتھ، ان اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں کا ساتھ تم اس دنیا میں اختیار کر لو۔ جب تم اس دنیا میں اچھوں کا ساتھ اختیار کرو گے تو تمہیں کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح کل قیامت میں اہل ایمان کی کامیابیاں دیکھ کر یہ حسرت نہیں کرنی پڑے گی کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیابی پا لیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں اسی دنیا میں ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائی اور یہ حکم ارشاد فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ان انعام یافتہ اور کامیاب بندوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ ہمیں ان کا ساتھ کس طرح اختیار کرنا ہے؟ ہم ہر نماز میں جو خوش نصیب پڑھتے ہیں وہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اگر ہم کسی ایسے علاقے میں، کسی ایسے
کسی ایسی سرزمین پر سفر، مثال کے طور پر ہم کسی بیابان میں سفر کر رہے ہیں، تو ہر سمجھدار آدمی، معمولی شعور رکھنے والا آدمی، وہ یہ دیکھے گا کہ زمین پر کون سا راستہ لوگوں کے کثرت نقش قدم کے باعث زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی نئی پگڈنڈی پر جس پر لوگوں کے نقش قدم پہلے سے موجود نہ ہو یا بہت کم موجود ہو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کثیر تعداد میں اس راستے پر نقوش قدم کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہاں سے گزرنے کے لیے اکثر لوگ اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور جب اکثر لوگ اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں تو یہی کسی ایسی منزل کی طرف نکلتا ہوگا جہاں جا کر مجھے جانا پہچانا اور سمجھا اور مانوس علاقہ یا منظر نظر آ جائے گا، اس راستے پر چلے گا۔ وہ کبھی بھی نئے راستے پر جانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو یہ جو راہ ہدایت ہے، اس پر اللہ نے انبیاء کرام کو رہبر و رہنما بنایا ہے، اور اولیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے نقوش قدم اس پر ظاہر فرما دیے ہیں، تاکہ ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اس صراط مستقیم پر چلیں جس کی منزل اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ لہذا الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس دولت کی قدر و قیمت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر کہ جن پر عمل نہ کرنے والا قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں ان کا ساتھ اختیار کرتا تو میں بھی کامیابی پا لیتا، یہ ایک حسرت ہے جو کفار اور مشرکین کریں گے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی اس کامیابی کو دیکھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ انعام شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں، یعنی دنیا میں واپس بھیجے جائیں۔ یہ حسرت ہے جو کفار کریں گے، مشرکین کریں گے، کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اس وقت وہ حسرت کریں گے، ظاہر اس وقت ان کا یہ حسرت کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ سب تو اس دنیا میں کرنا تھا ان کو، وہ جو رب کائنات نے فرمایا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے یقین کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کا لایا ہوا پیغام جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے فرشتوں سے، جنت سے، جہنم سے، آخرت سے، پلسرات سے اور ان تمام عقائد اسلامیہ سے تھا اور ہے جو بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کو بے دیکھے حضور علیہ السلام کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے سچا ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ اس دنیا میں مانا ہوتا تو قیامت میں کامیابی ان کا مقدر بنتی۔ اب اس وقت وہ قیامت میں حسرت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں، ظاہر ہے واپس نہیں بھیجے جائیں گے، اور اپنے رب کی آیات نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی ہمارے لیے درس موجود ہے۔ الحمدللہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ مسلمان والدین کی گود میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی جو دو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کہیں گے کہ ہم رب کو مانیں، اس کی آیات کو مانیں، یہ تمنا کریں گے وہ کہ بآیات ربنا ولا نکذب بآیات ربنا، ہم نہ جھٹلاتے اس رب کی آیات کو، اپنے پروردگار کی آیتوں کو۔ آج اس دنیا میں ہم ہیں اور رب کی آیات بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم ان آیات کی صداقت پر یقین کتنا رکھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کتنا کرتے ہیں۔
کسی نے کہا کہ بھئی اللہ کو ماننا ثابت ہوتا ہے اللہ کی ماننے سے، یعنی کوئی دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتا، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا۔ تو کہا گیا کہ اللہ کو ماننا ثابت ہوتا ہے اللہ کی ماننے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے سے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو عملاً جھٹلائیں، ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزہ نہ رکھیں، ہم زکوٰۃ نہ دیں، ہم حج نہ کریں مالدار ہونے کے باوجود، ہم سود سے خود کو محفوظ نہ رکھیں، ہم گناہوں سے، بدی سے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو علیحدہ نہ رکھیں اور ان کا ارتکاب کرتے رہیں، جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے اور جن کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان کا اہتمام نہ کریں ہم، تو پھر یہ عملاً آیات کو جھٹلانا ہی ہوا نا۔ تو وہ تو اس دن تمنا کریں گے کہ کاش واپس بھیجے جائیں، ہم ابھی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ اس دن کہیں گے کہ اگر واپس بھیجے جائیں تو ہم اللہ کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو ہمیں آج سوچ لینا چاہیے کہ آج ہم زندہ ہیں، اگر ہم اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اوامر و نواہی، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ان کے کرنے کا اہتمام، اور جن چیزوں سے رکنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں سے رکنے کا انتظام کر لیں، تو یہ اللہ کی آیات کا اقرار کرنا ہوگا انکار کرنے کی ضد اور الٹ کے طور پر۔ یعنی انکار عمل نہ کرنا ہے اور عمل کرنا یہ اصل میں ایمان اور اقرار ہے، یعنی اس کی عملی دلیل ہے کہ ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ کو ماننا ثابت ہوتا ہے اللہ کی ماننے سے، عملاً ثابت ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کی بات، اس کے احکام، حضور علیہ السلام کے فرمودات طیبات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے۔ اور جو خدا نہ خواستہ ان پر عمل نہیں کرتا، ان سے روگردانی کرتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے تو خود بھی فرمایا ہے، سرکار علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ آپ اکثر خاص طور پہ جب خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے نا تو آپ سنتے ہیں سرکار نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے متعلق یہ کہے کہ بھئی یہ میرا نہیں ہے، تو نسب ثابت ہونے کے باوجود ہر شخص اس بات کو جان لے گا کہ یہ باپ اس بیٹے سے متنفر ہے، بیزار ہے، عاجز ہے۔ اور خدا نہ خواستہ حضور علیہ السلام اپنے کسی امتی کے لیے فرما رہے ہیں فلیس منی، میرا نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام اس سے بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں نا۔ اور سرکار جس سے بیزار ہو جائیں، اللہ اکبر۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، کوئی فرار کی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی قرار کی جگہ بھی نہیں ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کی بارگاہ سے اگر کوئی لوٹا دیا گیا، حضور کی بارگاہ سے کوئی خدا نہ خواستہ دھتکار دیا گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت العالمین ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ جس پر مہربانی فرماتا ہے اپنی رحمت سے فرماتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت سے ہی وہ دور ہو گیا تو پھر اس کے لیے کہاں جائے پناہ ہو سکتی۔ تو ان آیت مبارکہ نے ہم پر اس بات کو واضح کر دیا کہ ہمیں اپنی اس زندگی کو اگلی زندگی کی تیاری کی خاطر اسلامی احکامات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں تنبیہاً ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے دن ہم مسلمان ہیں اور جس دن ہمارے گھر شادی ہو اس دن ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اس دن ہماری بیٹیوں پہ سے پردہ بھی ہٹ جاتا ہے، اس دن ہمارے لیے میوزک بھی حلال ہو جاتا ہے، اس دن ہمارے لیے فضول خرچی بھی جائز ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے ہم اس دن مسلمان ہی نہیں ہیں، شریعت بدل گئی ہے۔ تو قرآن کریم ہم سے کہہ رہا ہے اور ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، وہ تو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ تو حسرت کریں گے، انہیں تو کرنی ہی چاہیے اس لیے کہ ایمان سے ہی محروم ہے، لیکن تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی خوشی میں بھی، اپنی غمی میں بھی، اپنی غربت میں بھی، اپنی تونگری میں بھی، ہر حال میں اسلامی تعلیمات کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے پیش نظر رکھو۔ ایسا نہیں ہو کہ غمی میں تو تمہیں اسلام یاد آئے اور خوشی میں تم شیطان کے پیروکار بن جاؤ، غربت میں تو تمہیں ایمان نظر آئے اور تونگری میں تم فرعون بن جاؤ۔ تم نے اگر ایسا کیا تو پھر قیامت کے دن تم بھی ان حسرت کرنے والوں میں ہوگے کہ کاش ہم نے اللہ کی آیتوں کو مانا ہوتا۔ یہ تو کفار کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو یہاں نہیں مانے گا اس کو وہاں حسرت ہی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ بھی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، یہ درس دے رہی ہے، یہ سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے۔ اسی طرح سورہ کہف شریف آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور حسرت کا ذکر فرمایا، فرمایا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔ اس دن کافر مشرک کہیں گے اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم کہا گیا اللہ نے قرآن میں، ظاہر ہے اس کی سزا بھی سب سے بڑی ہے۔ تو جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے اور شرک نہ کرنے والوں اور ایمان لانے والوں پر اللہ کا انعام دیکھیں گے، ان کے درجات کی بلندی دیکھیں گے، ان کو ملنے والی نعمتیں دیکھیں گے، تو پھر وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر مشرکین کے لیے، کفار کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہرانا یہ ظلم عظیم کا مصداق قرار دیا گیا ہے، تو اسلام ہمیں بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر ہم نے ریاکاری کو اختیار کیا تو اسے میرے آقا علیہ السلام نے شرک خفی فرمایا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص نماز تو پڑھے لیکن اس کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہو، کوئی شخص صدقہ اور خیرات تو کرے لیکن اس کی نیت اپنی نیک نامی چاہنے کی ہو، کوئی شخص حج اور عمرے تو کرے لیکن اس کی نیت اپنے آپ کو حاجی کہلوانے اور اپنے آپ کو لوگوں میں نیک اور متقی معروف کروانے اور مشہور کروانے کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ریاکاری ہے یعنی اخلاص کی نعمت سے محرومی، اسے اسلام میں شرک خفی کہا گیا ہے۔ کیوں کہ بس فرق اتنا ہے کہ وہ جو مشرک ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، یہ جو صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ تو جب اللہ کے لیے نہیں کر رہا تو ظاہر ہے کہ پھر گویا جس کے لیے کر رہا ہے اس نے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں شریک کر دیا، کیونکہ وہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے نیک نام کہیں، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ میری تعریف کریں، مجھے حاجی صاحب کہا جائے، مجھے سخی کہا جائے، مجھے دیندار کہا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان آیات کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ کفار تو اس دن یقیناً ظاہر ہے کہ شرک کے مرتکب ہوئے تھے، دائمی عذاب کے حقدار بنیں گے، تو حسرت کریں گے کاش ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو ریاکاری کی وجہ سے اپنی عبادات کا ضائع ہونا دیکھیں گے،
کیونکہ بغیر اخلاص کے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور رب کائنات نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا۔ سرکار اسلام فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب علماء کرام قربانی کے احکام بیان کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی وہ آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا وہ تقوی، تمہاری وہ نیت، تمہارا وہ ارادہ جس کے ساتھ تم قربانی کرتے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال کی قبولیت جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات کا اعلان اسی لیے ہے کہ وہ تو نیتوں اور ارادوں پر منحصر ہے۔ نیت میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو اسے شرک خفی سے تعبیر کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ آج کی زندگی میں ہم اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے اعمال صالحہ کریں، اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے اپنی نیت میں اخلاص کا اہتمام رکھیں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ہم نے اخلاص سے نیت کی نعمت سے خود کو محروم کر لیا تو پھر ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ہم ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی جزا اور بدل نہیں پا سکیں گے۔ اسی طرح سورہ فرقان شریف کی آیت نمبر 27 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کافر کہیں گے، مشرک کہیں گے، حسرت کریں گے، ہائے کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، حضور کی اتباع کی ہوتی، حضور کی پیروی کی ہوتی، حضور کے پیچھے چلا ہوتا، حضور کا ساتھ دیا ہوتا، میں نے ان کی غلامی اختیار کی ہوتی۔ میں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ اور ان کی سنت لازم ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے کا معنی جو حضور کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کے ساتھ۔ ظاہر ہے ہم براہ راست حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ظاہری میں نہیں پا سکے ہیں، تو جو حضور علیہ السلام کی اتباع میں چلے یعنی صحابہ کرام، پھر جو ان کی اتباع میں چلے یعنی تابعین کرام، پھر جو ان کی اتباع میں چلے یعنی تبع تابعین کرام، پھر جو ان کی اتباع میں چلے یعنی ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، ہمیں ان کی اتباع میں چلنا ہے، ان کی پیروی میں چلنا ہے۔ اسی کو کونوا مع الصادقین کہا گیا ہے۔ اگر ہم نے ان کی اتباع اور ان کی پیروی کی تو یہ پیروی دراصل حضور علیہ السلام کی پیروی ہوگی، اور حضور علیہ السلام کی پیروی کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی اطاعت کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے ساتھ ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو کفار تو اس دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، کاش ہم ان پر ایمان لائے ہوتے، کاش ہم نے ان کی اطاعت کی ہوتی، لیکن ہم وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے۔ پھر اگر ہم کلمہ پڑھ کے حضور کی اتباع نہ کریں، ان پر ایمان لا کر ان کی پیروی نہ کریں، تو ان کا حسرت کرنا تو اس لیے بنتا ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے، اس لیے حضور کی اتباع نہیں کر سکے، ان کے پیچھے نہیں چل سکے۔ لیکن ہم ایمان لا کر حضور کے پیچھے نہ چل سکے، خدا نخواستہ معاذ اللہ، تو ہماری حسرت تو ان سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ تو ہمیں ان آیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو آخرت میں کفار و مشرکین کی حسرتیں ہیں، اس زندگی میں اپنے لیے راہ ہدایت اور سیدھے راستے کا تعین اس کے ذریعے حاصل کرنا ہوگا۔ لہذا رب کائنات نے اسی سورہ فرقان شریف کی 28ویں آیت مبارکہ میں ایک اور بات بڑی اہم ارشاد فرمائی۔ دونوں آیتیں ساتھ ساتھ ہیں، اس میں بھی حسرت ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ کفار کہیں گے کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، اور اس آیت میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے فوراً بعد 28ویں آیت مبارکہ یا ویلتا لیتنی لم
اتخذ فلانا خلیلا، میری خرابی کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. بڑی اہم بات ہے یہ. وہ جو پچھلی آیت میں انہوں نے اللہ نے ان کی حسرت کا ذکر کیا ہے نا کہ کاش میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، اس رسول کی راہ نہ لینے کا سبب یہ لوگ بنے تھے جن کو انہوں نے دوست بنایا تھا. تو فوراً کہیں گے کہ کاش ہم نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اگر ان کو دوست نہ بناتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لیتے، ان پر ایمان لے آتے. کیا مطلب؟ مطلب بالکل واضح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے ہم پر اس بات کو واضح کیا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہہ کر سچوں کا راستہ، نیکوں کا راستہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں ان کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے جس کو بھی اپنا دوست بنایا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ بدعقیدہ ہے، اگر وہ بد عمل ہے، تو آپ بھی اسی عقیدے اور اسی عمل میں شمار کیے جائیں گے. یہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو کونوا مع الصادقین کہہ کر بتایا ہے کہ تمہیں جھوٹوں کا ساتھ، ان کی دوستی، بدعقیدوں کا ساتھ اور ان کی دوستی، اور بد کرداروں کا ساتھ اور ان کی دوستی نہیں اپنانی ہے. تمہیں نیکوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے، تمہیں اہل ایمان کا ساتھ اختیار کرنا ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کا ساتھ اختیار کرنا ہے. کیونکہ دو ہی راستے ہوتے ہیں، اچھوں کا ساتھ اختیار کرے گا تو اچھائی کی طرف جائے گا، اور بروں کا ساتھ اختیار کرے گا تو برائی کی طرف جائے گا. ساتھ کی بڑی اہمیت ہے، دوستی کی بڑی اہمیت ہے. بدقسمتی سے آج ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے. لیکن سنیے قرآن، اللہ نے اہل ایمان کو کیا تاکید کی ہے. رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہرگز نہ بیٹھنا یاد آ جانے کے بعد ظالموں کی صحبت میں. تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت ایک ہی بات تحریر کی ہے کہ جس شخص کی بدعقیدگی، بے دینی، گمراہی، کفر اور شرک وہ جانتا ہے، پھر اسے اپنا دوست اور اپنے آپ کو اس کا ہم نشین بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا وہ خلاف ورزی کرتا ہے اور عملاً اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، چاہے زبانی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو. میں نے ابھی پچھلی گفتگو میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ایک ہے دعویٰ کرنا، لیکن اللہ کو ماننا ثابت ہوتا ہے اللہ کی ماننے سے. تو دعویٰ ہوگا نا اس کا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ہرگز مت بیٹھنا یاد آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کہ یہ ظالم شخص ہے، بدعقیدہ ہے، بے دین ہے. کیونکہ ظلم ہر طرح کا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ابھی قرآن کی آیت میں پڑھ کے سنائی آپ کو کہ اللہ نے قرآن میں سب سے بڑا ظلم شرک کو قرار دیا ہے. لہٰذا ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی کر دینا بھی ظلم ہوتا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا بھی ظلم ہوتا ہے. لیکن اقسام ظلم کی جو انتہا ہے، یعنی جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ عقیدے کا ظلم ہے، یعنی کفر اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ یوں تو کسی بھی چیز کے ساتھ اس کے مطابق اور شایان شان معاملہ نہ کرنا ظلم ہی ہوتا ہے. جو اس کی جگہ ہو اس پر نہ رکھنا، جو اس کا حق ہو وہ اسے نہ دینا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے کہ انسان کا اپنے وجود کے ساتھ سب سے بڑا عدل یہی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو اپنا رب اور اپنا معبود مانے. سب سے بڑا حق یہی ہے اس کا. تو سب سے بڑا ظلم بھی پھر یہی ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے. تو موجودہ دور میں ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس چیز کا احساس اور خیال نہیں کرتے. کہتے ہیں بھئی اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے. ہم تو سب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، بھئی وہ بھی اللہ کی پڑھ رہا ہے، ہم بھی اللہ کی پڑھ رہے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی نا
تو میدان کربلا میں 2 جماعتیں نہیں ہوتی، کیونکہ اذان ہوتی تھی اور جماعت بھی ہوتی تھی، لیکن جو امام حسین کے قافلے کے، آپ کے اہل بیت کے اور آپ کے عقیدے اور نظریے کے حامل افراد تھے، وہ آپ ہی کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ نہ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ تو سیاسی یا اقتدار کا معاذ اللہ جھگڑا ہے، نماز تو یہ بھی اللہ کی پڑھ رہے ہیں، چلو ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ نہ انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی تو اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام سے زیادہ کوئی شریعت جاننے والا نہیں تھا، وہ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، اذان بھی دے رہے تھے، جماعت بھی پڑھا رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بتا رہا ہے کہ اگر نظریہ بگڑ جائے، عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر نماز روزہ نہیں رہتا۔ آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف کی حدیث بہت بار آپ نے علماء سے سنی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا تھا، سرکار نے فرمایا آج کے بعد یہ نماز نہ پڑھائے، یعنی جب تک توبہ نہ کر لے۔ صحابی ہوگا نا جو حضور کے دور میں نماز پڑھاتا تھا، اور عام صحابی بھی نہیں ہوگا۔ جب نماز پڑھاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے صحابہ سے کوئی درجے رتبے میں بڑا ہوگا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے محض سمت قبلہ کی تعظیم نہ کرنے پر، یہ تعلیم امت کے لیے تھا معاملہ، کہ معطل کر دیا کہ جب تک توبہ نہ کرے نماز نہ پڑھائے۔ تو جو سمت قبلہ کی تعظیم نہ کرے وہ اس قابل نہ رہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور نماز پڑھی جائے، تو جو کعبے کو قبلہ بنانے والے نبی کی توہین کرتا ہے، اگر کوئی اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کا ضمیر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کی پڑھتے ہیں، یہ اس کا ضمیر ہے کہ وہ کہتا ہے ہم اللہ کی پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی اگر عبادت کی بات ہو نا اور اس میں پرواہ نہ کی جائے حضور علیہ السلام کی، تو پھر ذہن میں لائیے وہ واقعہ کہ جب حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور کفار نے کہا تھا کہ کیونکہ آپ حرم میں موجود ہیں اور حالت احرام میں ہیں، لہذا آپ عمرہ ادا کر لیجئے، آپ طواف کعبہ کر لیجئے، آپ عمرہ ادا کر لیجئے، پھر بیٹھ کر گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں کعبے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میں عمرہ ادا کر لوں؟ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ منافقین سے یہی کہا گیا نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لائے، یہاں لوگ سے مراد صحابہ کرام ہے۔ کس سے کہا جاتا ہے؟ منافقین سے، کیونکہ کلمہ تو دونوں ایک ہی پڑھتے تھے، دونوں ایک ہی کلمہ پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں مشرکین حسرت کریں گے۔ کیا حسرت کریں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو کافر یہ تمنا کرے تو صحیح ہے کیونکہ وہ تو کافر تھا، لیکن بدقسمت ترین ہوگا وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوگا اور پھر اسے قیامت میں یہ حسرت کرنی پڑے گی کہ کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہمیں آج اپنے دوستوں کی فہرست پر نظر کرنی چاہیے نا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ جس کے عقیدے کو آپ سچا سمجھتے ہیں، جو آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے، وہی آپ کا دوست ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ ہر شخص اپنے دوست کے عقیدے پر ہوتا ہے، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دو ایک جیسا دین اور عقیدہ رکھنے والے ہی دوست ہو سکتے ہیں، یہ معنی اس حدیث کا۔ دو ایک جیسا عقیدہ رکھنے والے، ایک دین کے پیروکار ہی دوست ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کا عقیدہ اور ہو، دوسرے کا عقیدہ اور ہو، ایک کا دین اور ہو، دوسرے کا دین اور ہو، وہ کہے یہ میرا دوست ہے، پھر دوست نہیں ہو سکتا وہ اس کا۔ قیامت میں کفار اور مشرکین اپنے کافر اور مشرک دوستوں کے متعلق یہ حسرت کریں گے،
ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اسی طرح رب کائنات نے سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 66 میں ذکر فرمایا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ قیامت میں حسرت کریں گے وہ، کاش مان لیتے۔ تو ماننا تو یہاں تھا، اس وقت حسرت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، یہاں ماننا تھا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام مدرسہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ جو بعد والا مان ہے نا، یہ دو معنوں میں ہے۔ ایک مان بمانا قبول کر لینا، جیسے کہتے ہیں مان جاؤ نا، اور ایک مان بمانا عزت، مجھے تجھ پر بڑا مان تھا، تو نے میری بات نہیں رکھی۔ امام سے فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی آج کر لے، قیامت کے دن جب یہ دن گزر جائے گا، اس دن اگر معاملہ ہوگا تو اس دن تیرا ماننا بیکار ہوگا، کیونکہ حضور کی غلامی نہ کرنے کی وجہ سے تیرا سارا مان چلا جائے گا، ذلت تیرا مقدر بن جائے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر تو ذلیل ہو چکا ہوگا اپنے ان دوستوں کی وجہ سے جو حضور کے گستاخ تھے اور تو نے ان کو اپنا دوست کہا، تیرا مان جا چکا ہوگا۔ جب تیرا مان جا چکا ہوگا تو پھر تیرا ماننا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ رب کائنات نے ہمیں متنبع فرمایا ہے، ہمیں یہیں پر آج کی زندگی میں یہ اہتمام کرنا کہ رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور ان کی جو تم میں حکم بتانے والے ہیں، علماء، اولیاء، ائمہ مجتہدین، جن کے فتاوی، جن کے احکامات، جن کی تشریح آیات قرآنیہ اور جن کی تفسیر و توضیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم احکامات شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکم کے ماننے کا اور جن کی اطاعت کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود آج ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آج اگر ہم معاذ اللہ اس حکم پر عمل نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن ہم بھی حسرت کریں گے، ورنہ ان کی حسرت تو ان کا مقدر ہے، وہ حسرت کریں گے۔ سورہ الحاقہ میں رب کائنات نے آیت نمبر 25 میں ان کی ایک حسرت کا ذکر کیا، فرمایا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ یہ مشرک کہیں گے اس دن، یہ کافر کہیں گے اس دن کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کو پڑھنا آئے گا، چاہے وہ دنیا میں پڑھنا نہ جانتا ہو۔ قیامت میں سب کو عربی آئے گی، چاہے دنیا میں وہ عربی کا ایک حرف بھی نہ جانتا ہو، کیونکہ نامہ اعمال عربی میں ہوگا اور سب کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور نامہ اعمال دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پڑھو، تو جس رب نے حکم دیا ہوگا نا پڑھو، وہی پڑھنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دے گا، پڑھنا پڑے گا۔ جب اپنے نامہ اعمال میں وہ اپنے گناہ دیکھے گا اور اسے معلوم ہے کہ ایسے جاننے سے نہ جاننا بہتر تھا کہ جو کچھ میرے نامہ اعمال میں ہے میں نے ہر معاملہ گناہ والا ہی کیا، کیونکہ مرتے ہی ساری صورتحال واضح ہو جائے گی، قبر میں جاتے ہی حقیقت اسلام واضح ہو جائے گی، سرکار کی تشریف آوری ہوگی، اسلام کے متعلق سوال ہوگا، سب کو پتہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کم ہے، ایک دم واضح ہو جائے گا کہ اسلام دین حق ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی محبت اور آپ کی تعظیم اور آپ کی اتباع اور پیروی ہی اصل ایمان اور عین ایمان اور جان ایمان ہے، سب پر واضح ہو جائے گی یہ چیز۔ تو وہ قیامت میں حسرت کریں گے، لیکن ہمیں
آج ایمان بھی میسر ہے اور زندگی کے یہ لمحات بھی میسر ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں، تو ہمیں اپنے نامہ اعمال کی تحریر اپنے عقائد حقہ اور اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے ایسی بنانی ہے کہ خدا نخواستہ یہ والی حسرت ہمیں نہ کرنی پڑے کہ کاش ہم نے اعمال دیا ہی نہ۔ جب ہم اس دنیا میں اپنے عقائد کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں گے اور اپنے اعمال کی درستگی کا بھی سامان کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کی ممنوعات والے چیزوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو ہم تو منتظر ہوں گے کب ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اسے پڑھ کر خوش ہوں۔ جس بچے نے بہترین تیاری کی ہوتی ہے وہ رزلٹ کا منتظر ہوتا ہے اور بہت شوق سے اپنا کارڈ لے کر آتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا لکھا تھا، مجھے کیا نمبر ملے ہیں، تو مجھے سب کو دکھانا ہے۔ خوش ہوتا ہے وہ، تو منتظر ہوتا ہے وہ تو نتیجے کا۔ تو اہل ایمان خدا نہ خواستہ اگر دنیا میں ہم نے عمل نہیں کیا درست، اپنے عقیدے کی ایمان کا عقیدے کی حفاظت کا سامان نہیں کیا، اعمال کی درستی کا اہتمام نہیں کیا، تو پھر یہ حسرت ہے تو کافروں کے لیے، قرآن نے بیان کر دی۔ لیکن ہمیں اس حسرت پر آج آگاہ کرنے کا مقصد میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہی ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ خدا نہ خواستہ کل یہ حسرت تمہیں کرنی پڑ جائے۔ اس لیے یہ سبق ہمیں، یہ درس ہمیں بتایا گیا ہے۔ سورہ نبا شریف آیت نمبر 40 میں رب کائنات نے کفار کی ایک اور حسرت کا ذکر کیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہی ہو جاتا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ جانوروں کا بھی حساب کتاب فرمائے گا، لیکن ان کے معاملات پورے کر کے بدلہ دلوا کے وہ مٹی ہو جائیں گے، یعنی ان کے لیے دائمی ٹھکانہ کوئی نہیں ہے کہ وہ جنت میں یا جہنم میں ڈالے جائیں گے، نہیں، ان کا بدلہ دلوا کر ان کے معاملات برابر سرابر کروا کے پھر وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو جب کفار جانوروں کا مٹی ہونا دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یعنی اپنے لیے تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی نہیں۔ قرآن نے دنیا میں کافروں کو جانوروں سے بدتر کہا ہے کہ رب کائنات قرآن کریم میں اس بات کو واضح فرما رہا ہے اور اہل ایمان کو اس پر آگاہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ رب کائنات نے اسی لیے فرمایا ہے کہ قیامت میں یہ خود بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم جانوروں کی طرح مٹی کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے زندگی عطا فرمائی تھی، جس طرح اہل ایمان کو عطا فرمائی ایسے ان کو عطا فرمائی۔ اگر وہ ایمان لاتے، اعمال صالحہ کرتے، تو یقیناً ان کو یہ حسرت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ مسلمان جو کہ اپنے انجام پر، یعنی اچھائی کے انجام پر بھی اور برائی کے انجام پر بھی آگاہ و باخبر ہے، اگر یہ سب کچھ دنیا میں جانتے ہوئے اور زندگی کی اس نعمت کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے خدا نہ خواستہ وہ تیاری نہ کرے اور آخرت میں یہ حسرت اسے کرنی پڑ جائے، تو پھر اس کے لیے معاملہ بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اس لیے کہ وہ تو کافر تھے نا، ان کے لیے تو اللہ نے دنیا میں ہی فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ تو جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ لیکن تجھے ہم نے دنیا میں اسلام کی نعمت، ایمان کی دولت عطا کی، اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت اور ان کی اتباع اور پیروی کا موقع عطا کیا، پھر اگر تو عمل کرتا تو یقیناً کامیاب و کامران ہوتا۔ کامیابی تو تیرے ہی لیے تھی، ایمان والوں کے لیے تھی۔ تو وہ اس دن حسرت کریں گے کہ کاش ہم خاک ہو جاتے، مٹی ہو جاتے۔ اور پھر 9ویں آیت مبارکہ آخری حسرت جو ان کی حسرت ہے لیکن ہمارے لیے درس اور سبق ہے۔ سورہ فجر شریف کی آیت نمبر 24 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، رب کائنات نے فرمایا کہ کہے گا کاش جیتے جی میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی، زندگی میں کاش میں نے نیکی کر لی ہوتی، ایمان لایا ہوتا اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کیا ہوتا۔ یہ تو کافر کرے گا،
مرنے کے بعد تمنا کرے گا۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے اسلام اور ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، تو ہمیں کفار اور مشرکین کی اس حسرت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے جو اللہ نے ہمارے درس و سبق کے لیے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، کہ وہ قیامت میں کہیں گے کہ کاش جیتے جی میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ آج ہم اس آیت کو پڑھیں اور اپنی اگلی زندگی کے لیے اس زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت اور اعمال صالحہ کے اہتمام کا انتظام کریں۔ اور اسی لیے رب کائنات نے وہ جو میں نے سب سے پہلی آیت مبارکہ خطبے میں پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا انتظام۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھو تمہیں اپنی کل کی تیاری کرنی ہے، اور ان ساری باتوں پر ہمیں آگاہی دے کر بتایا کہ دیکھو کل کافروں کی یہ حسرتیں ہوں گی، تمہاری نہیں ہونی چاہیے یہ حسرتیں، یہ ان کے لیے ہے، تمہارا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہونا چاہیے، کیونکہ تمہیں میں نے کتاب مبین اپنے حبیب علیہ السلام کے عظیم الشان معجزے کی صورت میں عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافر یہ حسرت کریں گے کہ کاش جیتے جی میں نے نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف میں بھی مذکور ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کروائی بطور صدقہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اسے تقسیم کروا دیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے، یعنی نماز سے جب واپس گھر میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت ام المومنین سے یہ سوال کیا کہ عائشہ کیا تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا؟ تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ باقی بکری تو تقسیم ہو گئی ہے، یہ سری بچ گئی ہے، یہ سری باقی رہ گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور سرکار نے فرمایا عائشہ باقی تو وہ ہے جو بٹ گیا۔ انہوں نے کہا تھا یہ سری باقی رہ گئی ہے، سرکار نے فرمایا باقی تو وہ ہے جو بٹ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ وہ تقسیم ہو گیا تو وہ باقی رہنے والا ہو گیا، کیونکہ جب کوئی عمل قبول ہو جاتا ہے مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اللہ تعالیٰ ان کے روضہ پرانوار پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی گناہ کو اس کی معمولی تکلیف کی وجہ سے، اس کی معمولی لذت کی وجہ سے اختیار مت کر، کیونکہ وہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ اور کسی نیکی کو اس کی معمولی مشقت کے پیش نظر ترک نہ کر کہ وہ مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر نیکی نامہ اعمال میں باقی رہے گی۔ تو باقی اور فانی کا جو تصور ہے وہ تو اسلام کے نقطہ نظر سے ہمیں ملتا ہے نا۔ تو سرکار نے ام المومنین سے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے، جو بچ گیا وہ باقی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فرمایا باقی تو تیرے وارثوں کا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، چھوڑ کام کیا آئے گا؟ جو برت لیا وہ تو ہو گیا، لیکن کام وہ آئے گا جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو ان تمام آیات مبارکہ کا اگر ہم ایک نچوڑ، ایک سبق حاصل کریں تو بنیادی جو بات ہے نا وہ ہے نیکوں کا ساتھ اختیار کرنا اور بروں سے علیحدہ رہنا۔ ایک حدیث میں سرکار کا فرمان بھی ہے، سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ نیکی کے کرنے سے زیادہ نیکوں کا ساتھ غنیمت ہے، اور گناہ کے کرنے سے زیادہ بروں کا ساتھ برا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور گناہ کرنے والا ایک شخص ہے اور ایک یہ کہ بروں کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ گناہ کرنے والا اگر انفرادی طور پر گناہ کرتا ہے تو شاید اس گناہ کے کرنے کے بعد دوبارہ گناہ نہ کرے، لیکن جس کو بروں کا ساتھ مل گیا وہ تو اب گناہ ہی گناہ کرتا رہے گا، ساتھ مل گیا نا اس کو۔ اسی طرح اچھائی والا، اس کو موقع مل گیا اچھائی اور نیکی کے کرنے کا، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد نہ کر پائے، لیکن اگر اچھوں کا ساتھ اس کو مل گیا تو پھر وہ تسلسل کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہی چلا جائے گا۔
اس لیے وکونوا مع الصادقین کا حکم دیا گیا ہے۔ عقیدے کی درستگی والے ہی کو اپنا دوست بنانا ہے، نیک عمل کرنے والے کو ہی اپنا دوست بنانا ہے، ہر بد عقیدہ سے اپنے تعلق کو ترک کرنا ہے، اور ہر بد کردار سے اپنے رشتے اور دوستی کو ختم کرنا ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا۔ ان حسرت والی آیات کی روشنی میں جو قیامت کے دن کفار کریں گے، کاش اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہوتا، کاش ان کی اتباع کی ہوتی، کاش اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا، کاش ان کا ساتھ اختیار کیا ہوتا۔ آپ دیکھ لیں پوری 9 آیات ہیں یہ جو کفار کی حسرتیں قرآن نے بیان کی ہیں، اور مرکزی بات اس کی یہی ہے۔ میں یہاں اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو اختتام پہ لاتا ہوں۔ مشہور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرمائے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تو جب آئے گی تو آئے گی، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر کوئی بچہ بار بار استاد سے یہ پوچھے کہ سر پیپر کب ہوں گے، تو استاد جواباً یہی پوچھے گا نا، ابے تو نے کیا ایسی تیاری کر لی ہے بھائی جو بار بار پوچھ رہا ہے؟ بہت پڑھ لیا تو نے بھائی لگتا ہے۔ سرکار نے پوچھا تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ یعنی تم کیا معمولی بات سمجھ رہے ہو قیامت کو؟ کب آئے گی؟ کیا تیاری کی ہے؟ اب وہ صحابی تھے، سرکار کی صحبت کا فیض پا چکے تھے، سرکار کی غلامی میں رہتے تھے، برجستہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو میں نے کوئی نہیں کی ہے، مگر ہاں ایک بات ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور بعض روایتوں میں کہ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ صحابی تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ السلام نے اس جواب پر انہیں جو خوشخبری سنائی نا، وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور ان تمام آیات کا نچوڑ ہے، اور اس ساری گفتگو کا لب لباب ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تیاری تو کوئی نہیں کی، یقیناً وہ اعلان قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا تو پھر خوش ہو جا، کیونکہ تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر تیرا اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بات تو حضور علیہ السلام نے صحابی سے کہی نا، اب یہ قیامت تک ہم سب کے لیے یہ ایک بالکل واضح بات ہے کہ اگر ہم محبت ہی جہنمی سے کر رہے ہیں، اگر ہم نے دوستی ہی بدعقیدہ سے لگائی ہے، اگر ہم نے رشتہ داری ہی بد کردار سے کی ہے، تو وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، ہمیں بھی لے کے جائے گا، اس کی محبت ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائے گی، کیونکہ سرکار نے ایک قانون بیان کر دیا، یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے سرکار کا فرمان کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ الحمدللہ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں، علماء عاملین سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے ہم قیامت میں غوث اعظم کے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم قیامت میں خواجہ صاحب کے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم قیامت میں داتا صاحب کے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کو طے کر لینا ہے کہ اگر آخرت کی کامیابی چاہیے اور ان حسرتوں سے خود کو اس دن محفوظ رکھنا ہے، تو آج ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، اعمال کی درستگی اور اس کے اہتمام کے لیے ہر صحیح العقیدہ سے دوستی اور ہر بد عقیدہ سے دشمنی اور قطع تعلق کرنا ہوگا۔ اسی طرح نیک و صالح دوست بنائیں تاکہ اس کی دوستی دنیا میں بھی ہمارے لیے اعزاز کا باعث بنے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کی حسرتوں سے محفوظ و مامون فرمائے، ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔